بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا پاکستان اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ حارث بھٹی۔ سب سے بڑی جو کہ خبر آج کے حوالے سے یہ ہے، امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ناکام کوشش کی گئی بچی کو روکنے سے، ناکام کوشش کی گئی کہ بچی کو روکا جائے، ناکام کوشش کی گئی کہ بچی کا دوبارہ میڈیکل کروانے کی جو درخواست ہے اس پر امپلیمنٹ کروایا جائے، ناکام کوشش کی گئی بچی کے والدین پر دوبارہ کرٹیسزم کرنے کا موقع مل جائے گی، اور ناکام کوشش کی گئی پاکستانیوں کو، ان تمام لوگوں کو جو دعا کے والدین کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، دعا کے لیے والدین کے لیے دعائیں کر رہے تھے کہ بچی ان تک پہنچ جائے، ناکام کوشش کی گئی پاکستان میں ایک وہ ٹرینڈ سیٹ کرنے کی کہ 14-15 سال کی بچی کو برگرا کر لاؤ اور نکاح کرو اور 2 ماہ کے بعد اس بچی کو زنا کے اڈے پہ چھوڑ دو۔ ناکام کوشش کی گئی بچیوں کا ایک مائنڈ واش کرنے کی، اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ناکام کوشش کی گئی بچی کو چاکلیٹس کھلا کے، بچی کو نوڈلز کھلا کے، نگیٹس کھلا کے، بڑا عجیب سی چیز ہے جو کل دیکھ رہے تھے کل سے ہم، کہ بچی سے ملاقاتیں کی گئیں۔ حیران کن بات یہ ہے کہ بچی جب کراچی گئی دارالعمان میں، تو مجال ہے دارالعمان میں کسی نے ماں باپ کو بچی سے ملاقات کرنے کی پرمیشن دی ہو، مجال ہے کہ ماں باپ کو دارالعمان اندر جانے کی پرمیشن دی ہو، لیکن پاکستان میں جو کہ ہمارے کوئی ہر ادارہ، میں سمجھتا ہوں کہ ہر ادارے میں دوہرا معیار ہے، اور وہی ہوا کہ دارالعمان میں کوئی جاتا ہے اور جا کے چاکلیٹس کھلاتا ہے، جو اصل ماں وہ کراچی میں ہے، اور جہاں پہ منہ بولی مائیں بنی ہوئی تھیں اور منہ بولی کوئی بھائی بنے ہوئے تھے اور منہ بولی کوئی مامے چاچے بڑا کچھ بنے ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ بچی کراچی چلی گئی ہے۔ بچی کو کراچی لے کر روانہ ہو گئی ہے پولیس، اور بڑی کوشش کی گئی کل سے دوبارہ اس کیس کو خراب کیا جائے، کیس میں دوبارہ ایک ایسی ہلچل لائی جائے اور سٹیٹس لگایا جائے، بڑی خبر، بڑا سرپرائز، یہ وہ، لیکن وہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ بچی، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، بچی کراچی چلی گئی ہے۔ اور سوال میرا یہ ہے کہ کیوں روکا جا رہا تھا بچی کو، جب پاکستان تو کیا برے صغیر کی تاریخ کا سب سے بڑا میڈیکل بورڈ فیصلہ کر چکا ہے کہ بچی کی 14 سال چند ماہ یا 15 سال چند ہے، کیوں کوشش کی گئی دوبارہ میڈیکل اس کو چیلنج کرنے کی، کیوں کوشش کی گئی بچی کو یہ دوبارہ کہنے کی کہ میرا میڈیکل دوبارہ کیا جائے، اور جو پنجاب کے میڈیکل دوبارہ کیا جائے، سندھ میں جو میرا ہوا وہ غلط ہوا ہے، مجھے لگتا ہے کہ اس میں ایک عجیب سا کوئی بلنڈر ہو گئے ہیں۔ یہ راستے کون دکھا رہا تھا بچی کو؟ 14-15 سال کی بچی کو پتہ ہے کہ میں نے اگر اپنا میڈیکل دوبارہ کروانا یا کیا کرنا تو مجھے کیا کرنا پڑے گا۔ 14-15 سال کی بچی کو کون بتاتا تھا کہ آپ کا آئین کیا کہتا ہے، آپ کا مذہب یا آپ کا فلان ٹیم، کچھ بھی، یہ کون فیڈنگ کرواتا تھا؟ سلام ہے جبران ناصر صاحب کو۔ اکثر وکلا یہ ہوتے ہیں کہ اگر ان کے آدمی کو کیس آتا ہے وہ صرف کیس کی حد تک رہتے ہیں، مطلب کہ کیس کی فائنڈنگز وغیرہ بتا دی لوگوں کو تو بس ٹھیک ہے، اتنا انوالو نہیں ہوتے۔ لیکن جبران ناصر صاحب نے عدالتوں کا بھی سامنا کیا، عدالتوں میں بچی کی جو عمر ہے اس کو بھی ثابت کیا، وہ ساتھ ہی ساتھ اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ میں ایکٹیو بھی رہے اور بتاتے رہے کہ بچی کو جو انٹرویوز ہو رہے ہیں ان پر بھی ایکشن لیا جائے۔ یعنی کہ یہ ہوتی ہے اپنے کسی سائل کے ساتھ لگن، یہ ہوتی ہے آپ کی لائلٹی۔ سلام ہے جبران ناصر صاحب کو، انہوں نے حق ادا کیا اپنے کالے کوٹ کا، اپنے وکیل ہونے کا۔ اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آج کے حوالے سے جو وکیل تھے لاہور میں، فہد صاحب جو کہ لائل ٹیم ہے جبران ناصر صاحب کی، انہوں نے آج عدالت میں پیش ہوئے اور بچی کا دوبارہ میڈیکل کرنے کی ایک درخواست جو دائر کی گئی تھی ایک وکیل کی جانب سے، وہ آج پیش اگر ہوئے تو ان کو بولنا نہیں گیا، بات بھی کرنے کا موقع نہیں ملا، میں کیا بات کروں۔ اور اتنے میں سندھ پولیس بھی آ جاتی ہیں، اور سندھ پولیس نے آتے ہی بولا کہ بھی ہم تو بچی کو لینے آئے ہیں، ہمارے پاس پنجاب حکومت کا آرڈر ہے، ہمارے پاس سندھ حکومت کا آرڈر ہے، ہمارے پاس سندھ ہائی کورٹ کا آرڈر، ٹرائل کورٹ کا ہمارے پاس ایک حکم نامہ ہے، تو ہم نے بچی کو لے کر جانا ہے۔ تو بچی کو الحمدللہ وہ لے کر چلے گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ بچی اس وقت پنجاب سے چلی گئی ہے، ان کے چنگل سے آزاد ہو گئی ہے، اور 25 تاریخ کو جو کہ ظہیر اور شبیر کی ضمانت، ظہیر کی خاص طور پہ جو 25 تاریخ کی ضمانت لی ہوئی ہے وہ منسوخ ہو جائے گی، اور اس کے بعد جب ان کو لانڈی جیل بقول مہدی صاحب کے کہ ایک ایک کر کے ان سب کو لانڈی جیل میں ڈالا جائے گا، تو وہ میرے خیال میں وہ ٹائم اتنا دور نہیں ہے کہ پاکستان میں ایک گندا ایک ٹرینڈ سیٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ 14-15 سال کی بچیوں کو برگلا کے لاؤ، نکاح کرو اور فحاشی کے اڈوں پر چھوڑ دو۔ تو اس میں تمام جتنے بھی سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ ہیں، یوٹیوبرز ہیں، جتنے بھی ہیں، تمام کو سلام ہے کہ مہدی صاحب کا ساتھ دیا، اور اس کا کریڈٹ کسی کو نہیں جاتا، کوئی یوٹیوبر یا کوئی بھی کریڈٹ نہیں جاتا، صرف اور صرف کریڈٹ جاتا ہے دعا کے والد کو، مہدی علی کاظمی صاحب کو۔
وہ اگر پیچھے ہٹ جاتے تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی یوٹیوبر یا کسی اینکر یا کسی صحافی کو بولنے کا موقع ہی نہیں ملتا، ان کا جو ایک پیریڈ تھا وہ کلوز ہو جاتا۔ آبویسلی مہدی علی کاظمی صاحب نے بولا بار بار آ کر میڈیا پہ کہ بھائی میری بچی کی عمر اتنی ہے، غلط ثابت کی گئی میڈیکل رپورٹ میں، دوبارہ کیا جائے، میری بچی کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، میرے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ تو اللہ کا شکر ہے ایک لمبی طویل جنگ تھی جو کہ جتنے میں مہدی علی کاظمی صاحب کامیاب ہوئے ہیں، اور بچی کو خاص طور پہ پنجاب سے لے کے جانے میں وہ کامیاب ہو گئے ہیں۔ کہاں گئی وہ خودکشیاں جو بچی سے کہلوائی جا رہی تھی کہ اگر مجھ سے زہیر سے دور کیا گیا تو میں اپنے آپ کو مار لوں گی، میں خودکشی کر لوں گی؟ کہاں گئے وہ لوگ جو کل سے بڑے خوش دکھائی دے رہے تھے بچی کی جیسے ایک رپورٹ درخواست جاتی ہے، اور بچی نے شاید درخواست پڑھی بھی نہ ہو، بچی کو برگلا کے کہا ہوگا سگنیچر کر دے، بچی کو جو کرواتے آ رہے ہیں بچی نے سگنیچر بھی کر دیے ہوں گے، لیکن ان تمام لوگوں کو آج منہ کی کھانی پڑی ہے۔ الحمدللہ بچی کراچی چلی گئی ہے۔ مزید اس کیس میں جو بھی ڈیولپمنٹ ہوتی رہے گی، امپورٹنٹ چیزیں جو سامنے آتی رہیں گی، آپ تک آگاہ کرتے رہیں گے۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔